بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی سکرین پر سلیم امان ہوں۔ ناظرین، دنیا جنگوں کا شکار ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی نئی حد بندیاں ہو رہی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کوئی نئی الائنمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور پھر یوں بھی لگتا ہے کہ چھوٹے ممالک پر جنگیں مسلط کر کے، جنگیں کرا کے کوئی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے ممالک کسی بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور چھوٹے ممالک پر حملے کر کے اپنی صلاحیتوں کو جانچ رہے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں ایران اور اسرائیل، بلکہ ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت کی، امریکہ نے بھی حملہ کر دیا ہے ایران پر، اور امریکہ نے اپنا پہلا حملہ $2 ارب مالیت کا پہلا حملہ کیا ہے۔ امریکہ نے فردوں میں، نتنز میں اور اصفہان پر حملے کر کے ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اب امن ہوگا یا المیہ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ، آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ امریکی صدر ہیں جو الیکشن جب ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی الیکشن مہم میں اس نقطے پر عوام سے ووٹ لیے تھے کہ وہ آئندہ جنگیں نہیں کریں گے، بلکہ یوکرین اور رشیا کی جنگ بھی، جو ان کے حلف لینے سے پہلے کچھ ٹائم شروع ہوئی تھی جو بائیڈن کے دور میں، انہوں نے وہ بھی کہا تھا کہ اس جنگ کو بھی وہ رکوائیں گے۔ اب آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر امن کیسے ہوتا ہے؟ پھر المیہ ہی ہوتا ہے۔ پھر جیسے میں نے کہا کہ اس بات پر، اس نقطہ پر ووٹ لے کر ڈونلڈ ٹرمپ حکومت میں پہنچے کہ وہ جنگیں رکوائیں گے، لیکن جب یہ جنگیں نہیں رک پائیں تو ان کی عوام خاصی پریشان ہے، عوام خاصی نالاں ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور اسی وجہ سے عوامی سطح پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ خود وائٹ ہاؤس کے باہر بھی ہزاروں لوگوں کا جنگ کے خلاف اور یوں سمجھے کہ ٹرمپ کی پالیسیوں کے یو ٹرن کے خلاف مظاہرہ ہو چکا ہے۔ بلکہ یہ مظاہرے صرف عوامی سطح پر ہی نہیں ہو رہے، بلکہ اسمبلی میں بھی صدر ٹرمپ کے مواخذے کی بازگشت سنی جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ تو ایران کے خلاف جو جارحیت ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی، اس کی کہانی تو اس بیان سے، نتن یاہو کے اس بیان سے بھی کھلتی ہے کہ نتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم رجیم چینج چاہتے ہیں ایران میں، اور پھر اس سے یو ٹرن بھی لے لیا کہ نہیں، یہ غلطی سے کہا گیا، اور پھر ایک بیان وہ بھی تذکرہ ہوا کہ دوسری باری پاکستان کی ہے، پھر کہا گیا، یو ٹرن لیا گیا کہ ایسا نہیں کہا گیا۔ پھر یہ بھی نتن یاہو نے کہا کہ خامنئی کو زیادہ دیر نہیں جینا چاہیے۔ دیکھیں، امریکہ ایک لمبے عرصے سے ملکوں میں رجیم چینج کے لیے کوشاں ہے، لیکن آپ کہانیاں دیکھیں جہاں جہاں پر امریکہ نے رجیم چینج کی کوشش کی۔ آپ دیکھ لیں، چلی کی کہانی آپ سن لیں، چلی کی کہانی دیکھ لیں، پھر آپ کیوبا کی کہانی دیکھ لیں۔ کیوبا میں رجیم چینج کے لیے کیوبا میں رجیم چینج کی کوشش کی گئی، اور پھر اسی کیوبا سے مذاکرات کیے گئے۔ ویتنام میں 20 سال کی ناکام لڑائی امریکہ نے لڑی۔ افغانستان میں اکتوبر 2001 میں حملہ آور ہونے والا امریکہ 2021 میں ناکام ہو کر وہاں سے نکلا، اور پھر کچھ ٹائم کے لیے شمالی اتحاد کی حکومت آئی، لیکن پھر انہی طالبان سے امریکہ کو مذاکرات کرنا پڑے۔ امریکہ کی عوام اس معاملے پر شدید پریشان ہیں، اس جھوٹ پر بھی پریشان ہیں، جس نقطہ پر اس سے ووٹ لیا گیا اس کو پورا نہیں کیا گیا، اس پر بھی پریشان ہیں۔ ناظرین، ایران پر حملہ کے لیے امریکہ کے جہازوں نے 37 گھنٹے کی مسلسل پرواز کی، لیکن آپ دیکھیں کہ مشرق وسطیٰ میں کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ نے کہاں کہاں پر ہوائی اڈے، فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ 19 مقامات پر امریکہ کے ہوائی اڈے ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو خود اسلامی ممالک میں، جو اسلامی ممالک ہیں، ان میں بھی 8 امریکی اڈے ہیں جو کتنی دہائیوں سے مستقل بنیادوں پر ہیں۔ باقی جو 19 اڈے ہیں یا باقی 11 اڈے آپ کہیں، وہ ایسے اڈے ہیں کہ وہ کبھی وہاں پہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی ضرورت ختم کر دیا جاتا ہے، پھر وہاں پہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن 8 ممالک جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو اسلامی ممالک ہیں، اور ان پر مستقل بنیادوں پر وہاں پہ کئی دہائیوں سے اڈے وہاں پر موجود ہیں۔ بحرین میں، مصر میں، عراق میں، اردن میں، کویت میں، سعودی عرب میں، قطر میں اور متحدہ عرب امارات میں امریکہ کے مستقل اڈے ہیں، جہاں سے مڈل ایسٹ کو کہہ لیں کہ کنٹرول کیا جاتا ہے، کنٹرول کیا جانا مقصود ہے۔ سنی تحریک کے حامد رضا نے اسمبلی میں پوچھا کہ پاکستان
کہیں امریکہ کو اڈے دینے تو نہیں جا رہا. اور پھر بھارتی میڈیا نے بھی گارجین کے نام سے ایک جھوٹی خبر چلائی، گارجین جو پیپر ہے برطانیہ کا، اس کے نام سے ایک جھوٹی خبر چلائی کہ پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہمیں اڈے دے. پیپلز پارٹی کی شیری رحمان انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم کوئی اڈے نہیں دے رہے ہیں. اب مسلم ممالک کی بات کریں، جہاں پر پہلے سے ہی 8 ممالک میں اڈے موجود ہیں. خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ خواجہ آصف نے امریکہ کے بھی حملے سے پہلے جب ایران پر اسرائیل نے جارحیت کی تھی تو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ اب وقت ہے کہ مسلمان ملکوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ دنیا ایران پر اسرائیلی جارحیت کے بعد 2 پارٹ ہو چکی ہے، 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. فرانس، برطانیہ، امریکہ، اسرائیل ایک سائڈ پر ہیں، جبکہ چین، پاکستان، سعودی عرب، ایران یہ ایک سائڈ پر ہیں. جنگیں میں بار بار کہہ چکا ہوں، کئی ولاگز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جنگیں کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتی. جنگیں انسانی جسموں کے لیے، جنگیں انسانی ضروریات کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، اور جنگیں لڑنے والے ممالک کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں. اسی لیے امریکہ کے، جیسے میں نے اپنے ولاگ کے شروع میں کہا کہ امریکہ کے صدر جب الیکشن لڑ رہے تھے تو اس نقطہ پر انہوں نے امریکی عوام سے ووٹ لیے کہ وہ آئندہ جنگیں نہیں کریں گے. کیوں کہ جنگیں پوری دنیا کے لیے اور پھر امریکہ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. ان جنگوں کو سمیٹ لیا جائے، حضرت انسان کو محفوظ کر لیا جائے. السلام علیکم.